أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر قرآن کی صداقت کا بیان تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان تھا۔ فرمایا کہ محمد رسول اللہ پر جو قرآن اتر رہا ہے اس کے اندر شیاطین کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں، شیاطین سے، شیاطین کی باتوں سے اس قرآن کو ہم نے محفوظ کر دیا۔ اور دوسری بات، مشرکین کا ایک اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن پہلے زمانوں کے اندر مشرکوں کے اندر غیب کی خبریں بتانے والے کو کہا جاتا تھا۔ اس کی صورت آپ کو میں نے تفصیل سے بتائی تھی سورہ اعراف کے اندر۔ شیطانوں کی ایک لڑی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمانوں پر پہنچتے ہیں، پہنچ کر ادھر سے ایک خبر اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پر کہ میرے بارے میں یہ خبر انہوں نے سن لی کہ اسے فلاں موقع کے اوپر فلاں حادثہ ہوگا، فرشتوں سے انہوں نے سن لیا۔ اب ایک خبر سن کر دوسرے کو بتاتے، دوسرا تیسرے کو بتاتے، لیکن وہ شہاب ثاقب آ کر انہیں بجتا ہے جب، تو یہ گر جاتی ہے، لڑی ان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اوپر سے نیچے تک سنتے 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 اس کے اندر اضافہ کر کے جا کر کاہن کے کان کے اندر وہ خبر ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک خبر تو سچی ہے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اس کے ساتھ 100 خبریں اپنی طرف سے ملائی ہوئی ہیں، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ لیکن میں کاہن کے پاس گیا، میں نے اس سے بات معلوم کی، ایک بات میری حادثے والی سچی ہوئی تو میں نے اس سچ کی بنا کے اوپر 99 جھوٹی خبروں کے اوپر بھی یقین کر لیا۔ اس چیز کو کاہن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں، شیاطین آ کر محمد رسول اللہ کو باتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہمارا محمد جو ہے یہ پاک ہے، اور یاد رکھ لیں اصول ہے، گندی چیز کے پاس گندی چیز جائے گی اور پاکیزہ چیز کے پاس پاکیزہ چیز آئے گی۔ محمد رسول اللہ پاک ہیں تو پاک جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، شیاطین گندے ہیں، ان کے پاس گندے شیاطین آتے ہیں، کاہن گندے ہوتے ہیں۔ یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کاہن کے پاس آیا، کفر باللہ العظیم، اس نے اللہ جیسی عظیم ذات کا کفر کیا۔ بہت بڑے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس کاہن جو ہو، غیب کی خبریں بتانے والا ہو، لوگوں کے ہاتھ دیکھنے والا ہو، ہاتھ دیکھ کر تقدیریں بتانے والا ہو، اس کے پاس جانا یہ کفر ہے۔ سمجھ لیں، آسان بات سمجھی جاتی ہے نا۔ لوگ جاتے ہیں نجومی کے پاس، جا کر کہتے ہیں ذری میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھو، لکیروں کے اندر کیا چیز ہے۔ یہاں تک آیا ہے کہ 40 دن تک کوئی کسی قسم کی عبادت قبول نہیں ہو، کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کسی کے پاس جا کر اپنی تقدیریں پوچھنا یہ مناسب نہیں۔ تقدیر لکھنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں رکھنا کہ مجھے میری تقدیر بتاؤ۔ آج کل تو روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی تقدیریں بتانے والے، خود 50 روپے کے بھوکے ہیں اور لوگوں کو ان کی تقدیریں بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ دے کر اس کی تقدیر معلوم کر رہے ہیں، خود ادھر فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھے؟ سب سے بڑی تو سوچنے والی عقل والی بات ہے نا۔ لیکن لوگ کیا، لوگ جاہل ہیں۔ عوام کل انعام، اسے جس طرف پر موڑو گے، عوام کی مثال کس کی ہے؟ چوپایوں کی ہے کہ جدھر لوگ جاتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں چلتی ہیں ایسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔
لوگوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ فرمایا یہ قرآن کس سے پاک ہے؟ شیاطین سے پاک ہے۔ محمد الرسول اللہ شیاطین سے پاک ہے۔ اب آگے دعوت کا اصول دیا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو کچھ اصول بھی ہیں تبلیغ کے۔ فرمایا پہلا اصول دے دیا، وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے، عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، پہلے ان کو ڈرائیے۔ تبلیغ شروع ہوگی سب سے پہلے گھر سے۔ گھر آپ کا ٹھیک ہوگا، معاشرے میں آپ نکل کر بات کر سکیں گے۔ گھر کے اندر خرابی ہے، سب سے پہلے لوگ آپ کے اوپر انگلی آپ کے گھر کے اوپر اٹھائیں۔ محمد رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی طرف، گھر کے اندر پہلے تبلیغ کریں۔ آیت اتری، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب یہ والی آیت اتری وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد سفید چادر ہلائی۔ اس وقت سفید چادر کا ہلانا اس بات کی نشانی تھی کہ کوئی شخص تکلیف کے اندر ہے، سارے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے چادر ہلائی، ہلانے کے بعد سارے کے سارے قبیلوں کا نام لیا، یا بنی فہر و یا بنی عباس، اسی طریقے سے جتنے جتنے قبیلے تھے ساروں کو آواز دینے کے بعد ایک سوال کیا۔ فرمایا اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آنے کے بعد تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مجھے سچا کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے کیا جواب ملا؟ فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو نہیں آزمایا مگر سچا۔ فرمایا جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا آپ کو سچا پایا ہے۔ اگر ہمیں لشکر نظر نہ آئے، آپ ہمیں کہیں کہ لشکر آئے گا، فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھیں خراب ہیں، لشکر آیا ہے، محمد حق پر ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ہم آپ کی بات کے اوپر ایمان لائیں گے، مانیں گے آپ کی بات کو۔ فرمایا جب ایسی بات کو مانتے ہو، پھر جو دنیا اور آخرت کی سچی بات تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو پھر لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے جو اٹھنے والا تھا نا، وہ بدبخت کون تھا؟ پہلا اٹھنے والا بدبخت ابو لہب تھا۔ کہنے لگا تبت لکا سائر الایام، اے محمد تیرے اوپر بربادی ہو سارے کے سارے دنوں میں۔ کہنے لگا کہ محمد جب تک تو دنیا کے اندر رہے تیرے اوپر بربادی ہو، لہذا جماعتنا، اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا اسی وقت یہ والی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جو ہاتھ محمد کے اوپر اٹھا ہے، محمد کی طرف اٹھا ہے، اللہ اس ہاتھ کو تباہ کرے، اور وہ ہاتھ تباہ ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی تبلیغ کدھر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف۔ اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی لوگوں کی دعوت کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کی۔ یہ تو خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی اسلام کے اندر بہت چھوٹی عمر کے اندر آگے تھے، تو یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانے پر بلایا، رسول اللہ نے اپنی دعوت پیش کی، شور وغیرہ کیا، بات ہی نہیں سنی، چلے گئے۔ دوسری دفعہ پھر دعوت کی، پھر بات بیان کی، پھر نہیں سنی۔ تیسری مرتبہ جب دعوت کی تو انہیں بھی شرم آئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا چکے ہیں، تیسری مرتبہ تو بات سن لیں۔ بات سنی، فوراً انکار کر کے نکل گئے۔ تو بتایا کیا مقصد کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو تبلیغ کی ہے وہ اپنے گھر کے اندر کی ہے۔ اور فرمایا وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ، آپ اپنے بازوؤں کو بچھا دیں، لمن، ان لوگوں کے لیے، اتبعک من المؤمنین، جو آپ کے پیروکار ہیں اور مومنوں میں سے، ان کے ساتھ آپ نے سختی والا معاملہ نہیں کرنا۔ جو لوگ آپ کے پہلوؤں تلے آگے ہیں نا، اور جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا ہے، اب آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد الرسول اللہ اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے نا، آپ کی زبان کے اندر سختی ہوتی، لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔
ہم نے آپ کی زبان کے اندر کیا رکھی ہے؟ نرمی رکھی ہے، اور یہ نرمی ہر جگہ پر نہیں تھی۔ یہ وہی محمد رسول اللہ تھے کہ تلوار لے کر میدان کے اندر اترتے تھے، کبھی کبھی بات کرتے چہرہ سرخ ہو جاتا، کبھی کبھی لیٹے ہوئے ہوتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے غصے کے ساتھ۔ کیوں؟ ہر جگہ پر نرمی نہیں۔ بتا دیے جو ماننے والے ہیں نا، آ کر بات آپ کی سنتے ہیں، بات پر عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوبصورت انداز میں محبت کے ساتھ آپ رہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر آپ کی نافرمانی کریں کافر لوگ، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، اِنِّي بَرِئٌ، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں، مِمَّا تَعْمَلُونَ، ان چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور یہ اعلان برات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سورہ کافرون کے اندر آپ پڑھیں گے چل کر۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور فرمایا آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ آج میں محمد تم لوگوں کے دین سے بیزار ہوں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سگا بیٹا ہے، نافرمان ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر بہت دور کا آپ کی جان پہچان والا بھی نہیں، مومن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر کلمہ نہیں تو آپ کا سگا باپ بھی آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا۔ یہ نچوڑ نکلتا ہے۔ اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واضح طور پر کہ محبت کرو کسی سے اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو کسی سے اللہ کے لیے کرو، درمیان میں کیا چیز ہو؟ اللہ کا واسطہ ہو، پھر دنیا آخرت کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اقرار کروا دیا گیا۔ وَتَوَكَّلْ، اچھا جب آپ برات کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ آج آپ اپنے باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ آپ کی تو چوکوں اور چراہوں میں تذکرے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو پتھر مارنے کے منصوبے بنائیں گے۔ فرمایا محمد رسول اللہ جب صورتحال ایسی پیش آ جائے نا، پھر آپ نے گھبرانا نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، پھر آپ بھروسہ کیجئے اپنے پروردگار کے اوپر۔ کون سا پروردگار؟ العزیز، جو غالب ہے، جو پانسے کو پلٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ کیا کرے گا؟ انہی لوگوں کو آپ کے قدموں کے اندر لا کر رکھے گا، جیسے فتح مکہ کے موقع پر لا کر رکھا۔ فرمایا الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے، وہ آپ کو پالنے والا بھی ہے۔ آپ نے بھروسے کو نہیں چھوڑنا، آپ اپنا بھروسہ اللہ پر پختہ رکھیے۔ الذی، وہ اللہ، یراک، جو آپ کو دیکھتے ہے، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے، یعنی جب آپ تہجد کے لیے خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ، آپ کو اللہ دیکھتا ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا وہو یدرک الابصار، لیکن وہ ساری نگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اے اللہ تو جاننے والا ہے خائن کی آنکھ کو۔ کس کی آنکھ کے اندر خیانت ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ ہم سب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ جب رات کی تنہائی کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے اندر جو آپ الٹتے پلٹتے ہیں، یعنی رکوع، جماعت نماز بھی اس سے مراد ہے۔ اور دوسرا جو رات کے وقت جو سجدہ کرنے والے صحابہ ہیں آپ کے، اور رسول اللہ کا معمول تھا نا، رسول اللہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد ذرا چکر لگاتے تھے، صحابہ کا قرآن سنتے تھے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، آواز بالکل صاف آتی تھی، اور عرب کے اندر کیا تھی؟ گرمی تھی، کمروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، باہر صحن کے اندر نکل کر پڑھتے تھے۔ جب صحابہ قرآن پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر قرآن کو سنتے تھے۔ فرمایا یہ جو آپ کے چکر ہیں نا ان ساجدین کے درمیان، جب آپ اپنے صحابہ کے قرآن کو سنتے ہیں، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ انہو، بے شک وہ پروردگار، هو السمیع، وہ ہی خوب سننے والا ہے، العلیم، اور وہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ کہ شوال کے 6 روزے،
شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، یعنی ثواب ہے ان کا۔ وہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا کہ اس شخص نے پورے کے پورے سال روزے رکھے۔ یہ کیسے بنا؟ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ہے۔ رمضان کے 30 دن ہیں، 30 دن اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو کیا مطلب 10 مہینوں کے اس نے روزے رکھ دیے، 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اب پیچھے بچ کے 2 مہینوں کے روزے، تو 6 روزے آپ رکھیں گے تو وہ 2 مہینوں کے روزے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ ایسے ہی ہوں گے کہ گویا کہ پورا سال آپ نے روزے رکھے ہیں، لیکن ان روزوں کو فرض اور واجب نہیں سمجھتے، صرف اور صرف کیا ہے؟ مستحب ہیں، رکھے تو ثواب، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں کسی قسم کا۔ اور جو شخص نہیں رکھ رہا آپ کے گھر کے اندر اسے تانا بھی نہیں دینا۔ اگر کسی کو آپ نے تانا دیا کہ یہ روزے نہیں رکھ رہا تو آپ کے روزے رکھنا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، صرف اور صرف کیا ہے؟ مستحب ہے، رکھیں گے ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔